سورۃ ہود کے اندر یہ تو کچھ مقدمات تھے. اس کے بعد ایک طویل بیان جو ہے وہ نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے. اچھا، ہم نے کہا یہ ویسے قرآن مجید کی 3 صورتیں ہیں جس کے اندر رسالتیں، ان رسولوں کا آنا خاص، اور بلکہ اسی ترتیب کے ساتھ تقریباً ان رسولوں کا آنا اور عذاب کا اترنا یہ بیان ہوا ہے. سورۃ الاعراف جو کہ گزر گئی ہے، سورۃ ہود جو کہ آج ہماری چل رہی ہے، اور اس کے بعد سورۃ الشعراء، تقریباً یہ ہے. اچھا، لیکن یہاں سورۃ ہود کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں، سورۃ الاعراف میں مثلاً بہت سارا بیان رسول کا آپ دیکھتے ہیں. تھوڑا سا آپ دیکھیں گے کہ جو دوسرا جو کیمپ ہے اس کا بھی کچھ بیان نقل ہوا ہے بہت اختصار کے ساتھ. سورۃ ہود میں جو آپ دیکھتے ہیں بہت طوالت کے ساتھ رسولوں کے جو مخاطبین ہیں ان کا بیان، ان کی باتیں، ان کے دعوے، ان کے اعتراضات، اور ان کے ٹھٹھے، اور ان کے مذاق، اور ان کا تکبر اور ان کا عناد جو ہے اس کی ایک تصویر ہے. اچھا، اب سورۃ نوح، یہ بلکہ نوح علیہ السلام کے واقعے میں اتنا لمبا اکاؤنٹ خود سورۃ نوح کے اندر نہیں ہے جتنا کہ سورۃ ہود کے اندر ہے. اس کے بعد یہ قوم عاد کا معاملہ، قوم سمود کا معاملہ، پھر ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا، اور اس کے بعد پھر مدین کا واقعہ، اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. تو ظاہر ہے ان کی تفاصیر میں تو ہم یہاں پر نہیں جا رہے، لیکن یہ ہے کہ ان سارے جو ہیں وہ قوموں کا معاملہ ان کے انبیاء کے ساتھ وہ خاصی وضاحت اور ایک نسبتاً طوالت کے ساتھ یہاں پر بیان ہوا ہے. یہاں سے جو ہمیں مختصر طور پر جو چیز نکالنی ہے ایک، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے حضرات کہ دیکھیں، یا تو آپ رسالتوں کے وارث نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اس وقت آپ کی جو پوزیشن ہے وہ ساری کی ساری جو خدا کی عبادت ہوتی رہی ہے نا روئے زمین پہ، مستند اللہ کے ہاں قبول ہونے والی، اس ساری کے امین، وارث، نمائندہ صرف آپ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، اس قرآن کو تھامنے والے، ٹھیک ہے؟ یا تو آپ اس رسالت کے وارث نہ ہوں. اچھا، اگر آپ اس رسالت کے وارث ہیں، رسالت کا مضمون ایک غیب ہے، ایک انذار ہے، ایک ایسا جہان ہے جس کو حاضر کی سطح پر نہیں لا کر رکھا گیا، اور اس کے حوالے سے خدا کی عبادت اور خدا کا سٹیٹس اس زمین پہ جو ہونا چاہیے، جو جاہلیت نہیں دے رہی ہے اور اس کے لیے ہزاروں جتن کر رہی ہے، صدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، اچھا اس کے لیے وہ کر رہی ہے، اور اتنا زیادہ زور لگایا ہے ان 2 جماعتوں نے، انہوں نے پوری طرف کھینچا ہے رسالتوں نے کہ خدا کی طرف معاملہ ہے، اور رسالت کے آگے یہ انسان اپنی انفرادی اور اجتماعی حیثیت میں جھک جائے. اور دوسرے انہوں نے پورا زور لگایا، اور جتنا ان کا زور لگا ہے دلائل دینے کا بھی اور رسالتوں کا ابطال کرنے کا بھی، وہ بھی انہوں نے کیا ہے. اچھا، اگر یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ رسول بھی اب تو دنیا سے رخصت ہوئے، کتاب بھی اب کوئی اور نہیں اترنی، جو اترنی تھی بس یہی کتاب ہے، اور اس کتاب کو آپ پڑھنے والے ہیں، تو پھر یہ تو لازماً یہ تو ہونا ہی ہونا ہے کہ پھر وہی ٹھٹھے، پھر وہی مذاق، پھر وہی عناد، پھر وہی مخالفت، پھر وہی کھینچا تانی، پھر وہی کشمکش جو رسالتوں اور ان کے معاندین کے مابین رہی، وہ آپ کے اور اس قرآن کے اور اس نبی کے نہ ماننے والوں کے مابین ہوگی. وہ باہر کے کفار ہوں، وہ اندر کے منافقین ہوں، تو یہ کہانی تو اسی طریقے سے رہے گی. اور یہ وجہ ہے کہ اب ہم جب آخر میں چلیں گے تو وہ ہے کہ جو اصلاح کرنے والے ہیں ان کو یہاں پر جو بالکل سورت کے آخر میں کیا سبق دیا جا رہا ہے. فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. اے نبی، استقامت اختیار کرنی ہے، بالکل مستقل مزاجی کے ساتھ، کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے،
اس تمام مخالفت اور ٹھٹھے کی اور اس دشمنی کی بالکل کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے آسمان کی اس چیز پر جم کر دکھانا ہے۔ انہو ولا تطغوا، تم بھی اور جو تمہارے ساتھ تائب ہو کر، اب دیکھیں سبحان اللہ، جو لفظ بولا ہے ایمان کے لیے، جو لفظ یہاں پر بولا ہے وہ توبہ ہے، یعنی جاہلیت سے دستبردار ہو کر آنے والے جو ہیں، جاہلیت کو جاہلیت، جہالت اور ایک غلاظت سمجھ کر صرف پاکیزگی اور اچھائی انبیاء کے پاس ماننے والے، یہ جو ہے نا ایمان کو یہاں پر توبہ کہا گیا ہے۔ تو یہ تیرے ساتھ جو جاہلیت سے تائب دستبردار ہو کر آنے والے آسمان کی اس اعلیٰ خوبصورت حقیقت کو ماننے والے ہیں، سب تمہارا اب یہ کام ہے کہ تم نے پرواہ نہیں کرنی، تم نے ڈٹنا ہے، ولا تطغوا، اور یہ حق سے آگے گزرنا، سرکشی کرنا یہ نہ ہو، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور دیکھنا یہ جو ہے نا جھکاؤ نہ کر لینا، یہ جھکاؤ کرنا، الی الذین ظلموا، ظالموں کی طرف کو تمہارا جھکاؤ نہ ہو، فتمسکم النار، تو تم کو پھر آگ پکڑ لے گی، وما لکم من دون اللہ من اولیاء، تب وہ جو تھی نا خدا کی ولایت، تمہارا سارا سہارا کہاں تھا اور تمہارا سارا سہارا کہاں ہے؟ خدا کی ولایت میں۔ خدا ہمارا کارساز ہے، ہم نے خدا کی مان لی اور پھر اس پر چھوڑ دیا، وہ جی لوگ مانیں گے نہیں، مطلب ولایت خدا کی اور ٹھیکیداری میری کہ جی یہ لوگ مانیں گے نہیں مانیں گے، اور کیونکہ نہیں مانیں گے تو میں ایسے کر دیتا ہوں کہ میں اتنا نرم کر دیتا ہوں مسئلے کو، میں اتنا جو ہے نا وہ لوگوں کے چھوٹ دے دیتا ہوں، میں اتنا جو وہ جسے عربی میں کہہ رہے ہیں تنازل، میں اتنا زیادہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا نیچے آ جاتا ہوں، سٹیپ ڈاؤن کر لیتا ہوں۔ ولا کہتے ہیں یہ لب لباب ہے، اور یہ بھی آپ کو علم رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ پر بڑھاپے کے آثار دیکھے جانے لگے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ شیبتنی ہود واخواتھا، مجھ کو سورۃ ہود نے بوڑھا کیا، یعنی یہ اتنا بھاری تھا یہ جو ہے نا، اور اہل علم نے کہا کہ اس کا یہ خصوصی مقام یہ ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے تو اس کا ریفرنس یہ سورۃ ہود کا بھی یہ مقام ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، ڈٹ کر دکھانا ہے، اور ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، جھکاؤ بالکل نہیں رکھنا ہے۔ ایسے اس وقت بھی آپ یہ دیکھیں گے، اور اچھا، اور تقریباً آپ کو علم ہے کہ ایک پورا نیا مارکا جب سے وہ چیز ہے نا جس کو آپ سوشل میڈیا کہتے ہیں، جب سے وہ آیا ہے بالکل ایک نیا مارکا، کب آپ کو یہ تھا کہ آپ بالکل اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے بیک وقت جو ہے وہ نیو یارک کے ایک عیسائی کے ساتھ اور سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہوئے ایک ملحد کے ساتھ آپ ایک جو ہے نا وہ ڈائلاگ میں آ جائیں گے۔ اچھا، وہ جتنے مطلب ہے وہ ٹھٹھے مذاق جو رسالتوں کے ساتھ ہوا ہے، اچھا اس کا ایکسپوجر آپ بڑی دیر سے یوں تھا، اب اس وقت جو آپ ایک جہان میں جا رہے ہیں یہ بالکل ایک منفرد جہان ہے، اور شاید اس سے زیادہ ہونے والا ہے کہ مطلب آپ صدیوں تک یوں تھا کہ آپ نے کافر کی شکل ہی نہیں دیکھی تھی الا ماشاء اللہ، اور اگر دیکھی بھی ہو تو وہ کافر ہیں جو تقریباً آپ کے ذمہ ہوتے تھے، آپ کے محکوم ہوتے تھے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ اسلام ایک دیکھیں جہاں اسلام ایک معاشرت کی سطح پر ہے، سبحان اللہ، یعنی مسلمان معاشرے کا جو حسن ہوتا ہے، بے شک بہت سارے نقائص بھی آگے ہوں بعد کی صدیوں میں، لیکن مسلمان معاشرے کا جو حسن ہے یہ صلیبی اس کی تاب نہیں لا سکے ہیں۔ جب یہ صلیبی آئے انہوں نے مسلمان معاشروں کو دیکھا، دنگ رہ گئے، یہ حیران رہ گئے، مسلمانوں کی معاشرت وہ مطلب کمال تھی، یہ جو سارا ہند ہے یہ بالکل دنگ رہ گیا مسلمانوں کی اس معاشرت کے آگے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے ہمیں ملی تھی۔ جہاں مسلمان معاشرت کا حسن قائم ہو وہاں پر اگر کافر ہوں گے بھی تو وہ بہت حد تک اسلام کو اس کے صحیح سینیریو میں مان تو نہیں رہے ہیں اسلام کو، لیکن اسلام کے صحیح سینیریو میں اس کو لے رہے ہوں گے، خاصی حد تک صحیح سینیریو میں لے رہے ہوں گے، اس وجہ سے وہ اسلام کو استغفر اللہ لا الہ الا اللہ، یعنی اسلام کو، قرآن کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیز کو یوں چٹکیوں میں اڑا دینا، مطلب یہ کیسے، کہاں سے بھائی؟ تو وہ یہ تھا، یہ صدیوں تک آپ پر یہ نوبت نہیں آئی تھی،
صدیوں تک آپ پر یہ وقت نہیں آیا تھا. اول تو شاید کافر کی شکل بھی نہ آپ نے دیکھی ہو، ہر طرف مسلمان ہی مسلمان ہیں. اور پھر اسلام جو ہے اگر سیاست کی سطح پر بہت زیادہ نہ ہو تو معاشرت کی سطح پر تو بالکل غالب ہے اور بالکل چھایا ہوا ہے. حتیٰ کہ دوسری تہذیبیں جو ہیں وہ بالکل مطلب ایسے لگتا ہے کہ نان ایگزسٹنٹ ہے. تو یہ آپ کو صدیوں جو ہے وہ یہ حال میسر رہا اللہ کے فضل سے. اس وجہ سے آپ کی بہت بڑی آزمائش اور امتحان نہیں تھا. اچھا، اس وقت جو آپ کو وہ ہے تو ایک تو آپ کا اپنا معاشرہ ہے جس میں اب بے شمار صورتوں کے اندر وہ سارا گند بلا جو ہے یہ ان یونیورسٹیوں کالجوں میں 150 سال سے ڈھیر ہو رہا ہے وہ. اور وہ سارا کچھ کہاں ڈھیر ہو رہا ہے؟ یونیورسٹیوں میں، جو دماغوں کے اندر ڈھیر ہو رہا ہے. تو یہ دماغ جو ہیں اب اس کے اندر نطفے کہیں باہر سے جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں اور وہی پل رہے ہیں. اور بس ڈریں اس وقت سے کہ جب یہ نطفے جو ہیں نا اپنی ولادت کے عمل سے گزر کر آپ کو معاشرتی سطح پر بالکل نظر آنے شروع ہو جائیں گے، اگر نظر آنے شروع ہونا چکے ہیں آلریڈی. تو بہرحال یہ ایک بالکل نیا وہ ہے. اچھا، جو بات کہنے کی ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آپ کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی جو چیز ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کا اور دل سے اس کو سمجھنے اور اس سے اثر لینے کا اور اس سے لطف اور مزہ لینے کا اللہ آپ کو کوئی موقع دے دے، صورت دے دے، ایسے اساتذہ، ایسے معلم، ایسے مربی، ایسے مرشد جو ہے وہ دے دے، کوئی ایسا کوئی آپ کو ماحول دے دے، کوئی ایسی کوئی صورت دے دے کہ یہ جو ہے نا کہ اللہ ایمان پر مجھ کو سکون دے، ایمان پر مجھ کو شرح صدر دے. یہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی، اور اس کے علاوہ کیا دعا کرنی ہے؟ اور کریں یہ دعا. اور اس وقت جو ہے نا وہ بالکل سارے لوگ بالکل ایک چوراہے میں آ بیٹھے ہیں، ساری تہذیبیں، سارے عقیدے، ساری ملتیں بالکل ایک چوراہے میں آ کر بیٹھی ہیں. اور بہت سارے ہمارے لوگ کیا ہیں، وہ ایمان کی جو بنیادی تعلیم ہے اس سے بالکل خالی جا بیٹھے وہاں. اس کے بعد آپ رو رہے ہیں جی وہ ہو گیا. تو آپ ایک بہت بڑی آزمائش میں، اور ظاہر ہے اس صورتحال کو روکنا نہ میرے بس میں ہے نہ کسی اور کے بس میں ہے. تو اس وقت تو آپ ایک بالکل چٹیل میں جا بیٹھے ہیں بغیر کسی اس کے کہ آپ کے پاس بہت اچھے علماء اور مربی اور آپ کے پاس کوئی سایہ دار بڑے بڑے برگد ہوتے کہ آپ کو یہ دھوپ جو ہے نا جو بالکل آپ کو جلا کر رکھ دینے والی ہے، آپ اس دھوپ سے بچتے. کچھ بڑے بڑے سائے جو ہے وہ آپ کو میسر ہوتے، کسی وجہ سے وہ ایسا نہیں ہے. تو ایک بڑی خلقت کا نقصان ہونے کا بھی اللہ رحم کرے ایک اندیشہ موجود ہے. اچھا، تو ایمان کی نعمت اور انبیاء کی لائی ہوئی حقیقتوں کی ستائش، ان کو اپریشیٹ کر پانا، سب سے بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کسی نہ کسی اللہ کا شکر ہے اس کو بھی مانتے سمجھتے ہیں. اچھا، پوائنٹ کیا ہے؟ دیکھیں پوائنٹ ہے ایک، اور اس کو یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس پر تنبیہ فرمائی ہے. سورۃ ہود میں پڑھ چکے ہیں، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ. اب اسی ریفرنس سے یہاں پر ہے نا، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ. اے نبی، یہ جو ان کا رسپانس ہے نا، یہ مطلب انسان ہوتے ہیں اور پورا معاشرہ، سارا معاشرہ، اس کے چودھری، اس کے بڈیرے، اس کے انٹلیکچوئل، سارے نہیں مانتے یار، سارے نہیں مانتے، اور یہ اکیلا پھر رہا ہے. تو اس وجہ سے یعنی معاشرے کا اور اس کے چودھریوں کا اور اس کی ایلیٹ کا مطلب بہرحال ایک وزن ہوتا ہے. یہ کمزور نفوس اس کی تاب نہیں لا سکتے، اور بلکہ بڑے بڑوں کو حوصلہ دلانا پڑتا ہے. اب ان کا یہ محض رسپانس ہے بالکل بیہودہ، لیکن یہ کہ اتنا اثر کر رہا ہے. اللہ اپنے نبی کو تسکین دے رہا ہے، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ. تیرا کام صرف ان کو خبردار. یہ جو تو کہنے کا مطلب یہ جو پریشانی ہے نا یار، یہ مانتے ہی نہیں ہیں. یہ بھائی سبحان اللہ، یہی تو تم کو بتانا ہے کہ ان کے نہ ماننے سے تم نے پریشان نہیں ہونا. اور یہ ہے شیطان کا وہ اصل، ان کے نہ ماننے کی وجہ سے میں اتنا پریشان ہوا کہ کسی جگہ پر میرے اندر بھی یہ آ گیا، پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، لا الہ الا اللہ. اس کو منواتے میں اپنا بیڑا غرق کر بیٹھا.
او بھائی چھوڑو پھر، یعنی اگر یہ بات ہے، اگر یہ دم خم نہیں ہے تو مت جاؤ اس دعوت میں. ماشاءاللہ جی زور لگا رہے ہیں، میں جی منوا رہا ہوں. اور آدھا ہیومنزم اس دائی نے پیا ہوا ہے، آدھا ہیومنزم اس دائی نے جو ہے نا وہ بالکل انہیل کیا ہوا ہے. بہت سارے اس کے کیونکہ کہتا ہے جی اگر میں اس سطح پر جو ہے نا وہ ان کے مقدمات ہی کو نہ مانوں، بنیاد سے ان کو کروں، تو وہ تو پھر سنتے نہیں سنیں گے. مطلب ان کو حیران پریشان کر دو. مطلب ہم بالکل قوم ہی ایک اور ہیں، بالکل ایک قوم ہی اور ہیں. اور میں آپ سے بتاؤں بہت سارے پہلوؤں سے وہ جو کئی سارے انٹلیکچوئل بیٹھے ہیں نا، وہ آدھا جاہلیت کے جو مقدمات ہیں اس کو پی کر، اس سے بہتر شاید افغانستان کا ایک طالبان ہو جو بالکل ٹھیک ہے، اس کو نہیں آتا مکالمہ کرنا، ڈائلاگ کرنا، اس نے نہیں وہ کیا. اور بلا شبہ ٹھیک ہے، وہ جی کہاں سے آپ غزالی کو اور ابن تیمیہ کو لائیں گے؟ نہیں ہے کسی وجہ سے ہمارے پاس. تو بھائی اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان کو اس پہ آنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے ہیں. قرآن میں جو حقیقتیں آئی ہیں آخری حد تک سچائی ہے، اور اس کے مقابلے پر کو آسمان سے تارے بھی توڑ لائے تو دوزخ کا سامان، جاہلیت ہے اور تباہی اور بربادی. تو اس میں تو کلیئر ہونا بھائی. اس چیز کو اگر انٹلیکچوئل سطح پر تمہارے پاس کو ملکہ ایسا ہے کہ دلیل دینی ہے، ثابت کرنا، تو بہت اعلیٰ بات ہے، بہت اعلیٰ بات ہے. کوئی چھوٹی خدمت نہیں ہے جو غزالی، ابن تیمیہ اور اس طرح کے لوگوں نے کر دی ہوئی. تو یار کسی وجہ سے تمہارے پاس نہیں، اچھا کسی وجہ سے فرض کر لیں، کسی وجہ سے ایسے بہت بڑے بڑے علماء بھی نہیں، بہت بڑے بڑے ایسے ہمارے خالص ٹھیٹ توحید پر جو ہیں کھڑے ہوں، اور انہوں نے پورا جو ہے نا ایک نیا جو ہے وہ کلامی نیریٹو جسے کہہ رہے ہیں وہ نہیں دے پائے ہیں. نہیں تو کیا ہے، تم نے تو دوزخ سے بچنا ہے یا نہیں بچنا؟ دنیا نہیں بچتی ہے، مطلب ہم کہتے ہیں نہ بچے، تم کو تو بچنا ہے. اچھا تو یہ جو ہے نا کہ کیونکہ کسی صورت میں ہم نے جو ہے نا وہ اس بحث میں پورا اترنا ہے، اس وجہ سے اس بحث میں پورا اترنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدھی حقیقت جو ہے نا ان کی ہم مان لیں. تو ایک بہت بڑی خلقت اس وقت کے جو دائیوں کی ہے نا، سوشل میڈیا کے ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے دائی، یہاں کے لبرلز کے ساتھ بھی وہ ان کے آدھے مقدمات میں اس کو قبول کر کے تو وہ آگے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے ٹھیک ہے، اگر یہ کوئی اچھی صحیح کر رہے ہیں تو ان کے لیے ہم دعا گو تو ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی خرابی شاید خود ان کے اندر ہو. یہ سبق پڑھنے کا ہے جہاں رسالتیں ٹکراتی ہیں جاہلیت کے ساتھ، وہاں سب سے بنیادی سبق سورۃ ہود کی اینڈنگ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، ڈٹ کر جم کر قائم رہ کر دکھانا ہے اس امر پر جو تمہیں دیا گیا ہے. ومن تاب معک، اے نبی تو نے بھی اور تیرے ساتھ جو جاہلیت سے تائب ہو کر آئے ہیں، ولا تطغوا، اس سے سرکشی نہیں کرنی، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. اچھا یہ کیوں ہو جائے گی؟ استغفر اللہ، اس وجہ سے نہیں کہ تم کو اس چیز کی صداقت کے بارے میں کوئی شک ہے. انشاءاللہ آج کے دائیوں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ذرہ اس کا امکان نہیں ہے، لیکن کیا ہے، ایک خواہش ہے ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. وہ ایلیٹ ہے، وہ بہت اعلیٰ مائک ہیں ان کے پاس، اور بہت کمال کے ان کے پاس جو ہے نا وہ ایکوپمنٹس ہیں، اور بہت زبردست ان کے فورمز ہیں. وہ جی ہمارے پاس کیا ہے، سارا کچھ ہے. تو کہیں وہاں پر جگہ مل جائے، کہیں وہ آپ کو کہے یہ جو دائی ہے نا، یہ جو مولوی ہے یار یہ انلائٹنڈ ہے، ویسے بس یہ لفظ اگر سننے کو مل جائے تو مطلب واہ 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 کیا. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، دیکھو ان کی فرمائشوں پہ پورا اترنے کا وہ نہیں کرنا، ان پر کی طرف جھکاؤ نہیں کرنا. فتمسکم النار، دوزخ تم کو پکڑ لے گی، بے شک تم اس کو سچا بھی سمجھو. ٹھیک ہے. وما لکم من دون اللہ من اولیاء، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تمہارے معاملات کو سنبھالنے والے نہیں ہوں گے. ثم لا تنصرون، پھر تمہیں نصرت خداوندی کا جو ہے نا وہ استحقاق بھی تمہارے پاس سے جاتا رہے گا. واقم الصلاۃ طرفی النہار، دن کے دونوں سروں پر نماز قائم کرو. یعنی یہ ہے خدا سے جڑنا، اپنے سارے وہ آپ کو بخدا. یہ جو رسول تھے یہ اپنی قوموں کے ساتھ جو مطلب وہ ایک دعوت کے عمل میں ہوتے تھے، تو اتنا کچھ مشکل ہو جاتا تھا کہ یہ پھر اپنی ساری وہ جو ہے نا کمپنسیشن، وہ اس کی ساری تلافی
پھر وہ اپنے سجدوں میں کرتے تھے خدا کے آگے رونے شکوے. تو ظاہر ہے قوم نہیں مانتی, ٹھٹھے اڑاتی ہے. ایک اعلیٰ شخص کا بہت اثر ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ جو ہے نا کہ جی کسی طریقے سے ان کے ہاں جو اپریسیشن پانا, وہ بلا شبہ. اب یہ ہے کہ اس کی جو تلافی کرنی ہے انشاءاللہ وہ سجدوں میں سارے شکوے گلے خدا کے آگے رونے, اپنی کمزوریوں کے سارے جو ہیں اقرار اعتراف, اور اس پر خدایا جو ہے وہ دین پر رکھنا, دین پر یہاں سے اس جہان سے لے کر جانا. تو یہ نماز کے اندر ڈھونڈو یہ سارا کچھ. وزلفا من اللیل, اور رات کے پہر میں. ان الحسنات یذہبن السیئات. پتہ نہیں یہ جو تم کیا کیا کچھ کیسی کیسی جاہلیت سے آئے ہو, دیکھو یہ نیکیاں جو ہے نا برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. ذالک ذکریٰ للذاکرین, سمجھنے والوں کے لیے بڑی بات کر دی گئی ہے یہ کہہ کر کہ دیکھو برائیوں کو اچھائیاں مٹا دیتی ہیں. وصبر, اور صبر کرتے رہنا ہے. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, کیونکہ نیکوکاروں کا اجر اللہ کبھی ضائع نہیں کرنے والا. اب یہ جو اس کے بعد کا جو ہے فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض. یہ جو تم کو ہم نے دکھایا عذاب 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 اترا عذاب اترا, کیوں ایسا نہ ہوا کہ یہ جو قومیں گزری ہیں ان میں کچھ عقل والے کھڑے نہ ہو جاتے رہے. ینہون عن الفساد فی الارض, جو زمین میں ہونے والے فساد سے روکتے ہیں. یہاں پر فساد سے کیا مراد ہے, ایک الگ سے مصیبت ہے. قرآن مجید میں جہاں جہاں فساد کا ہوا انہوں نے مار دھاڑ لے لیا, اس سے مراد. قرآن مجید کا یہ جو مضمون ہے فساد, کون سا فساد تھا؟ یہ فساد یہی ہے, یہ وحی کی معارضت, آسمانی ہدایت کی رسالت کی جو معارضت ہے, اس کی جو نفی ہے, اس کی جو اس سے سرتابی ہے. تو الا قلیلا ممن انجینا منہم, سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو ہم نے نجات دی. تو یعنی کسی بھی دور میں فساد سے روکنے والے لوگوں کا اٹھ کھڑا ہونا اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے حجت قائم کرنا, باقی معاملات اللہ نے کرنے ہیں. حجت کو قائم کرنا, پہنچا دینا رسالت کے مضمون کو, اور جاہلیت کو جاہلیت کہنا, غلط کو غلط کہنا, باطل کو باطل کہنا. آواز تو اٹھاؤ. مطلب آپ سے میں عرض کر دوں, یعنی اس وقت جو ایک یہ معاصر شرک کی جو ایک پیش قدمی ہوئی ہے, تعلیم گاہوں سے لے کر تہذیبی بڑے بڑے مراکز تک, اور وہ اب تو تقریباً یہ حال ہونے کو ہے کہ وہ گلیوں محلوں کی سطح پر جو ہے وہ وارد ہونے کو ہے. اس میں اسلامی بیانیہ وہ جھنجھوڑ دینے والا, باطل کو باطل کہنے والا خاصی حد تک ناپید ہے, خاصی حد تک ناپید ہے. اور قرآن مجید کیا کہتا ہے, سورۃ ہود جو ہے جو کنکلوژنز کر رہی ہے, فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد. فساد سے روکنے والے کہاں چلے گئے تھے؟ کہ اللہ کے پھر عذاب اتر آئے. اچھا, اور یہ تو ہمارے مسلم ایسے ایسے جوتے پڑ رہے ہیں, ایسے ایسے, یعنی روزانہ آپ سے وہ مناظر دیکھے نہیں جاتے ہیں, باہر سے بھی اندر سے بھی, چور اچکے بدماش ظالم, مطلب کوئی وہ نہیں ہے. تو خدا کی حجت کو قائم کرنا, فساد سے روکنا, ایک جرت مند بیانیہ اسلام کا جو ہے وہ لے کر آنا, یہ درکار ہے اس معاصر جاہلیت کے مقابلے پر, جو آپ کو نیو یارک واشنگٹن میں نہیں رہی ہے, وہ لندن اور پیرس میں نہیں ہے, وہ آپ کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہے. یہ سارا کچھ جس کو آپ انفارمیشن کا ریولوشن کہہ رہے ہیں نا, یہ سارا انفارمیشن کا ریولوشن بنیادی طور پر اس دعوت کا مائک ہے جو یہاں پر مطلب ایسی ایک جاہلیت کو لے کر آ رہی ہے جو رسالتوں کے اصل الاصول کے ساتھ سیدھا سیدھا کفر اور عناد پر کھڑی ہوئی ہے. تو یہ ہے اس کا وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا, وہی ایک جو بے پرواہی ہے وہ ایک بنیادی مضمون ہے. ان سے جو ایمان نہیں لانے والے, ان سے کہہ دو اعملوا علی مکانتکم, تم بالکل کرتے رہو اپنے جگہ پہ جو تم کر رہے ہو, انا عاملون, البتہ ہم بھی اپنے دستور پر اور اپنے دین پر عمل پیرا ہیں. وانتظروا انا منتظرون, تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں. اس کا خصوصی حوالہ جو ہے وہ اہل علم نے کہا کہ غزوہ بدر ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا, اور پھر بعد کے وہ مار کے
کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فتح ہے جاہلیت کے اوپر، تو لیکن یہ ہے کہ یہ بے پرواہی اور یہ یقین خدا کی بات پر اور خدا کی تنزیل پر اور خدا کی تنزیل سے ٹکرانے والے جو ادیان جو فلسفے ہیں ان کے باطل ہونے پر، یہ جو ہے یہ ضروری ہے۔ اور نجات کی بنیاد کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف یہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت